ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دراصل مومن کی پوری زندگی کا نام یقین کا سفر ہے. مومن جنت پر یقین رکھتا ہے، جہنم پر یقین رکھتا ہے، عذاب قبر پر یقین رکھتا ہے، حشر و نشر پر یقین رکھتا ہے، اور یقین ہی کی وجہ سے وہ عمل بھی کرتا ہے. ابن ماجہ کتاب الزہد کی صحیح روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المیت لیسیر الی القبر. جب مرنے والا قبر کے اندر جائے گا تو جو نیک آدمی ہوگا، صالح آدمی ہوگا، فیجلس الرجل الصالح غیر فزع ولا مشعوف. جو نیک آدمی ہوگا اس کو بٹھایا جائے گا، وہ اس کو کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا، کسی طرح کی گھبراہٹ نہیں ہوگی، وہ پریشان نہیں ہوگا، بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھے گا. اس سے سوال کیا جائے گا، فرشتے سوال کریں گے، فیما کنت، کہ تم دنیا کے اندر کس چیز پر کاربند تھے، کس چیز پر عمل پیرا تھے؟ وہ جواب دے گا، کنت فی الاسلام، میں اسلام پر عمل پیرا تھا. پھر پوچھا جائے گا، ما ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ وہ کہے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں. جاءنا بالبینات من عند اللہ فصدقناہ، یہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دلیلیں لے کر آئے تھے، دلائل و براہین لے کر آئے تھے، ہم نے ان کی تصدیق کی تھی، ہم نے ان پر یقین کیا تھا، ان کی رسالت پر ایمان لے کر آیا تھا. جب یہ جواب دے دے گا، فرشتے پھر سوال کریں گے، حل رأیت اللہ، کیا تو نے اللہ کو دیکھا؟ اتنا یقین، کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ جواب دے گا، لا ينبغي لأحد ان يرى اللہ، کہ کوئی شخص اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، کسی کے شایان شان نہیں کو اللہ کو دیکھے، دنیاوی آنکھ سے اللہ کا مشاہدہ کرے. پھر اس کی طرف جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، فَيُخْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، وہ جہنم کی آگ کو دیکھے گا، يَحْتِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، اور جہنم کی آگ اس قدر مشتعل ہوگی، اس قدر بھڑک رہی ہوگی کہ ایسا لگے گا کہ بعض حصے کو توڑ رہا ہو. تو جہنم کی ہولناکی، اس کی خطرناکی کو دیکھے گا، فرشتے کہیں گے اس سے، انظر الی ما وقاک اللہ، دیکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو کس قدر شدید اور خطرناک عذاب سے بچا لیا. پھر جنت کا دریچہ کھولا جائے گا، فینظر الی زہرتها وما فیہا، وہ جنت کی شادابی کا مشاہدہ کرے گا، جنت کی تازگی، اس کی لطافت، اس کی خوشگواری، اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کرے گا. اس کے بعد فرشتے کہیں گے، ھذا مقعدک، اب یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے. اور پھر اس کے بعد کہے گا، علی الیقین کنت، جنت تمہارا ٹھکانہ کیوں ہے؟ کیوں؟ علی الیقین کنت، اس لیے کہ تم دنیا میں یقین پر تھے، اللہ پر یقین تھا، نبی کی رسالت پر یقین تھا، آخرت کے دن پر یقین تھا، عذاب قبر پر یقین تھا. علی الیقین کنت، تم یقین پر تھے، وعلیہ مت، اور یقین ہی پر تم کو موت آئی، وعلیہ تبعث انشاءاللہ، اور یقین ہی پر تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ نیک بندے کا حال ہوگا جو اہل یقین میں سے ہوگا. لیکن جو برا آدمی ہوگا، منافق ہوگا، بے عمل ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا؟ فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السُّوءَ فَزِعًا مَشْعُوفًا، جو برا آدمی ہوگا، بے عمل ہوگا، اس کو جب بیٹھایا جائے گا گھبراہٹ لاحق ہوگی، پریشانی میں مبتلا ہوگا، قلق و اضطراب کا شکار ہوگا. فرشتے اس سے پوچھیں گے، فیما کنت، تم کس چیز پر کاربند تھے؟ کہے گا، لا ادری، مجھے نہیں معلوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کا بھی جواب دے گا، مجھے نہیں معلوم ہے، لوگوں کو میں نے سنا ایک بات کہتے ہوئے تو میں نے بھی کہہ دیا.
اس کا بھی جواب نہیں دے پائے گا۔ پھر جنت کا دریچہ کھولا جائے گا، وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، اسے کہا جائے گا انظر الی ما صرف اللہ عنک، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو کتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا۔ پھر جہنم کی کھڑکی اس کی جانب کھولی جائے گی، وہ جہنم کی ہولناکی، اس کی خطرناکی کو دیکھے گا۔ پھر فرشتے کہیں گے ھذا مقعدک، اب تمہارا ٹھکانہ یہی ہے۔ کیوں؟ علی الشک کنت، اس لیے کہ تم دنیا کے اندر شک میں مبتلا تھے، اللہ کی وحدانیت پر تم کو یقین نہیں تھا، نبی کی رسالت پر تم کو یقین نہیں تھا، آخرت کے دن پر تم کو یقین نہیں تھا، تم ہمیشہ شکوک و شبہات میں مبتلا رہے دنیا کے اندر۔ وعلیہ مت، اور شک ہی کی حالت میں تم کو موت آئی، وعلیہ تبعث انشاءاللہ، اور شک ہی کی حالت میں تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو دیکھیے یقین کا کیا فائدہ ہے۔ اگر بندے کے اندر یقین ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، یقین نہیں، ہمیشہ شک میں مبتلا رہا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ Oh